السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، رمضان المبارک کے 15 روزے مکمل ہو گئے ہیں اور الحمدللہ آج رمضان المبارک کا 16واں روزہ ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے اس روزے کو قبول فرمائے اور آج کے دن ہم جو بھی عبادت، وظائف، دعائیں، ذکر، اذکار کریں اور جیسے بھی کریں اللہ تعالی اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آج 16واں روزہ ہے۔ آج کے دن ہمیں کون کون سے اعمال اور خاص وظائف اور دعائیں پڑھنی ہے وہی میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ آج کے دن ہم کسی بھی وقت سارے اعمال ضرور کریں یا جیسے میں بتا رہا ہوں اس ترتیب سے ضرور کریں، ہمیں بہت فائدہ ہوگا۔ ہم یہ اعمال ضرور کریں، نمازوں کے اہتمام، روزوں کے اہتمام اور اسی طرح تراویح کے اہتمام کے ساتھ ساتھ 16ویں روزے کو بعد نماز فجر کی نماز پڑھنے کے بعد جو پہلا عمل کرنا ہے وہ ہے سورہ فاتحہ یعنی الحمد شریف۔ یہ ہمیں 47 مرتبہ پڑھنا ہے، 47 مرتبہ الحمد شریف پڑھنا ہے سورہ فاتحہ فجر کی نماز کے بعد۔ یہ پہلا عمل ہے 16ویں روزے کا۔ اور دوسرا عمل نماز ظہر ادا کرنی ہے اور نماز ظہر ادا کرنے کے بعد آیت الکرسی 11 مرتبہ پڑھنی ہے۔ آیت الکرسی یہ تیسرے پارے کے پہلے صفحے میں موجود ہے۔ قرآن کریم اٹھا کر ہم دیکھ سکتے ہیں، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم عام طور سے سب کو یاد ہوتی ہے، تو 11 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے ظہر کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد۔ یہ دوسرا عمل ہے 16ویں روزے کا۔ اور تیسرا عمل نماز عصر ادا کرنا ہے اور نماز عصر کے بعد یا حی یا قیوم اس کلمے کی ایک تسبیح پڑھنی ہے، یعنی 100 مرتبہ یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم پڑھنا ہے عصر کی نماز کے بعد۔ یہ تیسرا عمل ہے۔ اور چوتھا عمل درود ابراہیمی مغرب کی نماز کے بعد پڑھنا ہے 25 مرتبہ، یعنی وہ درود شریف جو نماز کے اندر پڑھتے ہیں، اللہم صلی اور اللہم بارک دونوں ملا کے ایک درود شریف ہوتا ہے، تو یہ درود شریف درود ابراہیمی 25 مرتبہ مغرب کی نماز کے بعد پڑھنا ہے۔ اسی طرح سے عشاء کی نماز کے بعد بہت خاص عمل ہے 16ویں روزے کو، آپ اس کو بھی لازمی طور پر کیجئے۔ پہلا عمل ہے صلاۃ التسبیح پڑھیے، صلاۃ التسبیح 4 رکعت پڑھیں۔ اور صلاۃ التسبیح کا جو طریقہ ہے بہت آسان انداز میں ایک ویڈیو میں بتا چکا ہوں، اور اس ویڈیو میں تقریباً آدھی ویڈیو سے وہ طریقہ سٹارٹ ہوتا ہے، اس کا لنک دے دوں گا، آپ اس ویڈیو میں یہ طریقہ دیکھ لیں صلاۃ التسبیح کا۔ تو 4 رکعت نفل نماز آپ صلاۃ التسبیح کی ایک دفعہ ضرور پڑھیں۔ اسی طرح صلاۃ التسبیح پڑھنے کے بعد عشاء کی نماز کے بعد آپ کو 7 سلام پڑھنے ہیں، وہ سلام جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر کیے ہیں۔ قرآن کریم کے چھوٹے چھوٹے سلام ہیں، 7 سلام پڑھنے ہیں 11 مرتبہ، 11 دفعہ آپ کو پڑھنا ہے۔ پہلا سلام ہے سلام قولا من رب الرحیم، یہ 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد سلام علی نوح فی العالمین، یہ 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد سلام علی ابراہیم، یہ 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد سلام علی موسیٰ و ہارون، یہ 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد سلام علی الیاسین، یہ 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، یہ 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اسی طرح سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ تو یہ 7 سلام آپ کو 11 مرتبہ پڑھنے ہیں۔ عشاء کی نماز اور تراویح سے فارغ ہونے کے بعد صلاۃ التسبیح پڑھنے کے بعد 7 سلام اگر آپ پڑھیں گے تو اس کے پڑھنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ کہتے ہیں یہ قرآنی آیات ہیں سلام کی، اور یہ عمر میں برکت اور حفاظت، جان و مال، یعنی جان کی بھی حفاظت ہوگی، عمر میں برکت ہوگی، مال کی حفاظت ہوگی، اور اسی طرح ہر طرح کی پریشانی اور دکھ، درد اور بیماری سے محفوظ رکھنے کے لیے بہت مجرب ہیں، علماء کرام نے بیان فرمائے ہیں۔ اس لیے یہ عمل 16ویں روزے کو آپ ضرور کیجیے۔ اللہ تعالیٰ آسانی کا معاملہ فرمائے، ساری عبادات کو قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔